الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ آڈیو خلاصہ فتاوی رضویہ جلد 3، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور، پاکستان۔ اس کے صفحہ نمبر 249 سے انشاءاللہ تعالی مختلف سوالات کے جوابات اختصار کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خوب توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں۔ جو سن رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین۔ مسئلہ نمبر 56 ہے 56۔ وضو کرتے وقت جس لوٹے سے وضو کرے اس میں اگر ہاتھ منہ کے مستعملہ قطرے گرے تو اس لوٹے کا پانی طاہر ہے یا نہیں؟ اسے بقیہ وضو کا دھونا درست ہے یا نہیں؟ جواب: طاہر تو مطلقاً ہے اور بقیہ اعضاء کا اسے دھونا بھی درست ہے، جبکہ مستعمل پانی اس قدر کثرت سے نہ گرا ہو کہ غیر مستعمل پانی سے زائد ہو جائے۔ مسئلہ 57 ہے کہ ایک حوض ہے، اس کا پانی گرمی کی وجہ سے اس کی بو اور رنگت بدل جاتی ہے، تو کیا اسے وضو غسل ہو جائے گا؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رنگ یا بو یا مزہ اگر کسی پاک چیز کے گرنے یا زیادہ دیر ٹھہرنے سے بدلے تو پانی خراب نہیں ہوتا۔ ہاں، نجاست کی وجہ سے تغیر آ جائے تو نجس ہوگا، اگرچہ کتنا ہی کثیر نہ ہو۔ مسئلہ 58 ہے۔ حوض کی 4 اقسام فقہا نے لکھی ہیں: مدور، مربع، مثلث، طول، بلا عرض۔ تو ان میں سے کون سی افضل ہے، کون سی بہتر ہے؟ اس کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مختلف جو شیپس ہیں، جو شکلیں ہیں حوض کی، جو اقسام ہیں، ان میں جو اصل اعتبار ہے وہ یہ ہے، صحیح اور رجیح ترجیح ہے کہ 100 ہاتھ مساحت درکار ہے، جس طرح بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 59 ہے 59، کہ جو پانی جو ہے وہ دہ دردہ سے کم ہو، خواہ وہ دیگ میں ہو خواہ مٹکے یا لوٹے میں، اگر اس میں محدث یا جنوب کا ایک پورا بھی چھو جائے گا تو وہ مستعمل ہو جائے گا، پھر وہ قابل طہارت نہ رہے گا، آب مستعمل مطہر نہیں۔ ایسی صورت میں بڑی مشکل پڑتی ہے۔ تو اس طرح کا ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو امام اہل سنت نے فرمایا، جواب: فی الواقع مذہب صحیح یہی ہے کہ بے وضو آدمی کا ناخن بھی اگر بغیر دھلا ہوا اس پانی میں کہ وہ دہ دردہ نہیں پڑ جائے تو وہ سب پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تصانیف امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتح القدیر امام ابن الحمام تک تمام کتابوں میں بالاتفاق یہی حکم ہے، مگر شریعت مطہرہ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ استعمال درکنار دربارہ نجاست بھی اوہام و شکوک و ظنون مجردہ پر نظر نہیں فرماتی۔ ملاحظہ ہو پرانا استعمالی جوتا کس قدر مظنہ نجاست ہے، مگر حکم یہ ہے کہ جب تک نجاست معلوم نہ ہو کنویں میں گرنے سے کنواں ناپاک نہ ہوگا، صرف تطیب قلب کے لیے 20 ڈول نکالے جائیں گے۔ گائے بکری کنویں میں گر جائے اور زندہ نکل آئے،
کنواں پاک رہے گا، اگرچہ ان کے کھور اور رانوں کا پیشاب وغیرہ میں ملوث ہونا بعید از قیاس ہے۔ یہاں تک کہ فاسقوں، بے نمازیوں بلکہ کافروں کے پاجامے پر بھی حکم نجاست نہیں دیتے، صرف کراہت مانتے ہیں۔ اسی طرح جو پانی بھرنے والے لوگ ہوتے ہیں سقایا، ان کے بھرے ہوئے پانی کو محض ظن کی وجہ سے ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور مسئلہ نمبر 60 ہے، تالاب کبیر میں اگر بوٹی یا زراعت کثرت سے ہو، جیسے کہ ایک جگہ کے پانی کی حرکت سے دوسری جگہ کا پانی حرکت نہ کرے، تو اس تالاب میں مقدار شرعی سے تھوڑی سی جگہ خالی کر کے کپڑے دھوئے جائیں تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک نجاست سے رنگ یا مزہ یا بو نہ بدلے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ 61 ہے، جنوب مرد یا حیض والی عورت کا ہاتھ سیر بھر پانی یا سیر سے کم میں سہون یا مدن ڈوبے تو وہ پانی غسل و وضو کے قابل ہوگا یا نہیں؟ الجواب، کسی حد سے اکبر یا اصغر والے کا ہاتھ بغیر دھوئے جب کسی دہ دردہ پانی سے کم میں پڑ جائے گا، اس سب کو قابل وضو اور غسل نہ رکھے گا، اور اگر ہاتھ دھو لینے کے بعد پڑا تو کچھ حرج نہیں۔ سوال نمبر 2، اکثر ہند کے شہروں میں چاہ دہ درجہ سے کم ہے اور جاہل مسلمان ان چاہ پر کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں، ان کا آب غسل چاہ میں گرتا جاتا ہے، اسی چاہ کے پانی سے مسلمان غسل کرتے ہیں، غسل ان کا درست ہے کہ نہیں؟ جواب، درست ہے کہ مستعمل پانی اگر غیر مستعمل میں پڑے تو اسی وقت اسے مستعمل کرے گا کہ مقدار میں اس کی برابر یا اس سے زائد ہو جائے۔ چھینٹیں کنویں کے پانی سے کیا نسبت رکھتی ہیں؟ سوال سوم، زید و عمر واسطے غسل کے چاہ پر گئے اور دونوں حالت جنابت میں ہیں، زید نے چاہ یعنی کنویں سے آب یعنی پانی نکال کر عمر کو دیا، عمر نے غسل کیا، لیکن زید کا ناپاک ہاتھ کئی بار آب اور ڈول سے لگا، اس حالت میں پانی ناپاک ہوا نہیں؟ جواب، نجاست حکمیہ کے جنابت سے ہوتی ہے، اس حالت میں ڈول کو ہاتھ لگنے سے کوئی حرج نہیں، البتہ اگر ہاتھ بغیر دھوئے انگلی یا ناخن یا کوئی حصہ ہاتھ کا پانی سے مس کرے گا تو وہ پانی اگرچہ ناپاک نہ ہوگا مگر غسل اور وضو کے قابل نہ رہے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، بلاد ہند میں مسلمانوں کے گھروں میں ہندو کہاریں پانی بھرتی ہیں، ہندو کہاروں کے ہاتھ کے بھرے ہوئے غسل وضو درست ہے یا نہیں اس پانی سے؟ جواب، درست ہے، جبکہ ان کے ہاتھ ناپاک نہ ہوں، بے دھوئے پانی میں نہ ڈوبیں ورنہ جائز نہیں۔ اس کے بعد ایک طویل سوال ہے، اس میں یہی مطلب ہے کہ ایک درگاہ ہے ان کے علاقے میں، ساحل کے علاقے میں، شاہ کمال کے نام سے، وہاں دور دراز سے لوگ آ کر نظر و نیاز کے طور پر گائے یا بکری لا کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، وہاں کے خادم ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کا چمڑا اتارتے ہیں اور رنگنے سے قبل یا بعد فروخت کرتے ہیں اور اس سے ان کی گزرکات ہوتی ہے۔ اس علاقے کے کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے جانور کے چمڑے سے نفع جائز نہیں، تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چمڑے صرف ذبح کرنے سے ہی پاک ہو جاتے ہیں، خرید و فروخت یا دیگر استعمال کے لیے رنگنا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان جن جانوروں کو اولیاء اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد یا نیت ہرگز غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے، اور اسلام میں بدگمانی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو بدگمانی سے بچو اور بدگمانی گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ جھوٹی بات ہے، اور در مختار میں فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، وہ اس ذبح سے غیر اللہ کے تقرب اور عبادت کی نیت کرتا ہے، اور عبد المختار میں ہے کہ عبادت کے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس گمان سے مسلمان کو کافر بنانا ہے اور مسلمان سے یہ بات بعید ہے، اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہے تو بھی جب ذبح کرنے والے نے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لیا تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ ذبح کرنے والے کی نیت اور قول کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو ایک رسالے میں بھی بیان کیا ہے۔ تو اس پہ پھر اعلیٰ حضرت نے تفصیلی فتویٰ عطا فرمایا ہے 3-4 صفحات کا۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔